کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہلم اکیڈمی کی طرف سے تمام بھائیوں کو السلام علیکم. آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں 2 ڈیفرنٹ نیو پوڈ کاسٹ کی ہائی لائٹس جو کہ ریکارڈ کی گئی ہیں 1 فروری 2026 کو سنڈے کے دن. سنڈے پبلک سیشن ختم ہونے کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک پوڈ کاسٹ کا سلسلہ چلتا جا رہا ہے. کچھ آن لائن پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی جاتی ہیں اور کچھ جو اکیڈمی کے اندر دوست ہمارے آتے ہیں اور اپنی ریکارڈنگ کرتے ہیں. اسی سلسلے میں اس دفعہ 2 ریکارڈنگ کی گئی. پہلی ریکارڈنگ ہمارے علی احمد بٹ، جن کا چینل علی کی آواز بہت اچھا کام کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ یوٹیوب چینل رن کرتے ہیں. پہلے بھی ایک دفعہ جہلم اکیڈمی میں آ کے ریکارڈنگ کر چکے ہیں. پہلے بھی ان کی ویڈیوز کو بہت پسند کیا گیا جو انہوں نے علی بھائی کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی. اس دفعہ پھر انجینئر صاحب کے ساتھ دوسری مرتبہ وہ پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں. ایک ڈیفرنٹ پوڈ کاسٹ ہے. ہم آپ کو اس کی چند ہائی لائٹس دکھائیں گے. مکمل پوڈ کاسٹ ان کے اپنے چینل پہ اپلوڈ ہو جائے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. بھائی بڑی خوشی ہوئی آپ کو الحمدللہ دیکھ کے، اور شکر اللہ کا کہ آپ خیر عافیت سے جیل سے باہر آ گئے الحمدللہ. جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مالک بھی نہیں ہے، وہ تو طلقاء ہے، وہ تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. مالک تو اہل البیت ہیں جن کے گھر سے دین پھیلا علیہ السلام. تو نبی علیہ السلام کے جو اہل البیت ہیں، آپ کے جو گھر والے ہیں، چاہے وہ مولا علی حسن و حسین ہوں، چاہے آپ کی بیویاں ہوں، چاہے آپ کے ماں باپ ہوں، ان کے بارے میں جو یہ کہے کہ وہ کافر ہیں، تو خادم رضوی صاحب کی ڈاکٹرن میں دور دور کتے و مالکانو پہ گئے ہو یہ بنتا ہے. اگر خادم رضوی صاحب کی ڈاکٹرن میں یہ بنتا ہے تو میں نے صرف یہ کہا ہے کہ تمہارا امام بھونک کے گیا ہے. خادم رضوی صاحب ہوتے تو وہ یہ کہتے کہ دور دور کتے و مالکانو پہ گئے. یہ مجھے تو کہتے ہیں کہ انجینئر کے اسٹوڈنٹس لکھتے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو یہ علمی کتابی فرقہ ہے. میں نے کہا یہ سلوگن ہے. پھر اس کا اگلا ورژن میں نے دیا ہے کہ علمی کتابی فرقے پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اب تم کہو. نہیں کہتے، بس نہیں کہتے تو پتہ چل گیا نا کہ بریلوی دیوبندی فرقہ ہے. اب یہ کہنا کہ ان کی زندگی میں فرق نہیں پڑا، یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے. ہمارا کام تو لوگوں کی اصلاح کرنا ہے. اگر کوئی مسلمان یورپ میں جا کے شراب پینا شروع کر دے تو ہمارے پروفٹ کو بلیم نہیں کیا جائے گا، انہوں نے شراب کو حرام کیا ہوا ہے. میرے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم چند سلیکٹو لوگوں کے استاد نہیں ہیں، پوری امت کے استاد ہیں، اور امت سب کو لے کے چلے گی. مجھے بتائیں کہ بے پردہ عورتیں میری ویڈیوز کے نیچے آ کے کمنٹس کریں گی، مجھے کوٹ کریں گی، تو اس کی بے پردگی میرے کھاتے میں آپ ڈالیں گے؟ اچھا آپ مجھے بتائیں کیا بریلویوں کا خطبہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ ابھی میں جمعے پہ آ رہا تھا تو مجھے اچھا اس سے بڑی غلطی میں آپ کو بتاؤں، اس میں انہوں نے جو تصویریں لگائی ہیں نا وہ جمعے کی لگائی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے انہوں نے جمعے میں کیوں نہیں اس کو ڈسکس کیا؟ انہیں خطرہ تھا یہاں کوئی ممتاز قادری نے کھڑا ہو جائے کہ اچھا تو یہ گل کی ہوئی ہے، تیرے سے بھی لگی ہوئی ہے کوئی 295 ABC.
اس لیے نہیں اس نے کی ہے. ہاں میں بریلویوں دی دائیاں. اللہ کے بندوں میں وہ نہ کرنے دیتا تو آپ کو کیسے منواتا. آپ ہی وہ بندے ہیں نا جنہوں نے کہا تھا ایک وہ لیڈر ہے جس نے ہمیں پالیٹکس کے بارے میں ایجوکیٹ کیا. وہ پہلی ویڈیو تھی, ٹھیک ہے, اس میں آپ بڑے سمارٹ سے مننے سے تھے اور اتنے پھیلے ہوئے نہیں تھے. تو ایک وہ لیڈر ہے جس نے ہمیں بابوں سے جان چھڑائی. اب آپ مان لیں کہ اب آپ کا لیڈر ایک ہی رہ گیا ہے جس نے آپ کو پالیٹکس بھی سکھائی ہے اور دین بھی سکھایا ہے. باڈی شیمنگ کر رہے ہیں. اور دوسری پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی ہے جنید الرحمان بھائی نے. جنید الرحمان بھائی بھی پہلے ایک دفعہ اکیڈمی میں پوڈ کاسٹ کر کے جا چکے ہیں. ایک مذہبی جرنلسٹ ہیں اور بہت اچھا کام کرتے ہیں. مختلف عالم دین سے وہ ریکارڈنگ کرتے رہتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی انجینئر صاحب کے ساتھ آ کے ریکارڈنگ کی تھی. اس دفعہ وہ پھر نئے کوسچن کے ساتھ, نئے حالات و واقعات کے ساتھ آئے ہیں. بہت اچھی ریکارڈنگ کی گئی ہے. ہم آپ کو اس کی چند ہائی لائٹس دکھائیں گے. مکمل پوڈ کاسٹ ان کے اپنے چینل پہ اپلوڈ ہو جائے گی. تو چلیے اب پروگرام کی طرف چلتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. معروف مذہبی اسکالر مانے جاتے ہیں اور ان کی انڈورسمنٹ عوام الناس کے ذریعے موجود ہے. تو میں نام لیے بغیر نہیں رہوں گا. قبلہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب حافظ اللہ تعالی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پریگنینسی کی خوشی تک پہنچنے کے لیے ڈیلیوری کی تکلیف لازم و مطلوب. یہ ہوتا ہے, ہمیشہ ہر جگہ ہوتا ہے. آج آپ دیکھیں وہ ایک وقتی طور پر لوگوں نے تکلیف کاٹی, لیکن آج ہمارے پاس ایک انڈیپینڈنٹ ریاست ہے جی, اور وہاں پر ہندوتوا اس وقت قابض ہے حکومت. نہ صرف مسلمان بلکہ کرسچنز اور سکھوں کا بھی جینا انہوں نے محال کیا ہوا ہے. اس چیز کو دیکھیں تو پاکستان تو بہت بڑی نعمت ہے الحمدللہ. ایٹ لیسٹ یہاں پہ کرسچنز کے ساتھ وہ کچھ نہیں ہو رہا. اکا دکا واقعات جو کبھی کبھار رپورٹ ہو جاتے ہیں تو ہماری ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. آج دیکھیں اس دفعہ جو کرسمس کے اوپر ہمارے پرائم منسٹر بھی چرچ میں گئے. نہیں مفتی صاحب کو چھوڑیں, مفتی صاحب تو ویڈیو خلاف بنائی ہے نا. او میرے بھائی, کسی کے ویڈیو بنانے سے یہ نہیں ہوتا کہ کسی شخص کے اوپر جرم ثابت ہو جاتا ہے. ایسے تو نہیں ہوتا. ویڈیوز تو بہت سارے لوگ بنا دیتے ہیں. ویڈیوز تو میرے بارے میں لوگ ایسے بنا رہے ہیں, مجھے بتائیں کتنے علماء نے کہا کہ یہ قادیانی ہے, تو آپ یہ کہ فلاں مفتی نے آپ کو قادیانی کہہ دیا. پنڈی کے مفتی آج تک مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایتھیسٹ کا اور قادیانیوں کا فرنٹ مین ہے. تو ان کے کہنے سے میں ہو جاؤں گا. آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں قادیانیوں کو کیا سمجھتا ہوں, کافر سمجھتا ہوں. آپ مجھ سے پوچھیں کہ ایتھیسٹ کیا ہے, کافر ہے. اس کے باوجود آپ کہیں کہ مفتی صاحب کہتے ہیں, ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نبی علیہ السلام کی بیویاں ہماری مائیں ہیں جی, والدہ نہیں ہے جی. والدہ وہ ہوتی ہے جو آپ کو جنم دیتی ہے جی. والد وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ دنیا میں آتے ہیں. باپ تو آپ کا چچا بھی ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے چچا باپ کی مثل ہے. تو وہ نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کی طرف کنایا کیا تھا, والد کے الفاظ نہیں ہے. یہ بڑا ظلم کرتے ہیں لوگ. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے والد کو لایا جائے گا. والد کے الفاظ ہی نہیں ہے بخاری مسلم میں, باپ کے الفاظ ہیں. والد کے لیے تو دعا ہے قرآن میں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اگر پہلے انہوں نے کہیں ایسی سیاسی تعبیر بیان کی ہے تو ان کی پرانی تھی. اس تعبیر کو مودودی صاحب نے لے لیا کیونکہ ابوالکلام آزاد ان ساری چیزوں سے متنفر ہو چکے ہوئے تھے. وہ تو بالکل سیکولر مائنڈ کے تھے. یہ پرانی باتیں ہیں ان کی. دوسرا میں آپ کو بتاؤں, جو آپ نے بات کی بنگلہ دیش کی,
میرے نزدیک تو اس وقت جب پاکستان بنا اسی وقت 2 ملک بننے چاہیے تھے. دشمن ملک آپ کے درمیان ہو, اتنی دور اس کی سرحدیں ہوں, اور پھر ایک واضح تقسیم موجود ہو, تو ہیپی اینڈنگ اسی وقت ہو جانی چاہیے تھی. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.